السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، مدبر، حاکم، پروردگار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، آج دسمبر کی پہلی تاریخ ہے۔ 2024 کا یہ آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک ایک دن گزرتے گزرتے 31 دن کے بعد 2024 ختم ہو جائے گا، اور انگریزی اعتبار سے 1 سال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم لوگ ایک نئے سال میں قدم رکھیں گے۔ یہی حال زندگی کا ہے، ایک ایک دن ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، اور زندگی کی دیواریں گرتے گرتے ہم موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی تمام ہو جاتی ہے، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، امتحان کے طور پر دیا ہے، اور یہ دنیا دارالعمل ہے۔ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہر ایک وقت، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس زندگی میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کل اس کا محاسبہ کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں پل پل اور لمحہ لمحہ اس بات کا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کل کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایمان والو جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کہتے کسے ہیں؟ جس کو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم اس کی تصدیق کریں، اس کا اقرار کریں، اس پر ایمان لائیں اور اسے عملی جامہ پہنائیں۔ یہ ایمان ہے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے وہ کرتے رہیں، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رک جائیں۔ یہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ پرکھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے وہ کیا پیش کر رہا ہے، کل کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ اس بات کا اسے احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس آیت میں محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ زندگی کا محاسبہ کرو، کل کے لیے تم نے کیا پیش کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر نفس کو دیکھنا ہے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ کل کسے کہتے ہیں؟ کل سے یہاں مراد قیامت ہے۔ کل اور آج، یہ جو آج ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور کل جو ہے وہ کل قیامت ہے۔ آج اور کل میں فرق پتہ چل رہا ہے۔ آج جو ابھی ہم جی رہے ہیں، آج کا نام دنیا کی زندگی ہے، کل کا نام قیامت ہے۔ کیوں؟ کہ کل قیامت آنے والی ہے۔ آنے والا جو لمحہ ہے، آنے والا جو پل ہے وہ قیامت ہے۔ جس قدر ہم دن گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، قیامت سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قیامت کو کل سے تعبیر کیا۔ قیامت بہت دور نہیں ہے،
بہت بعید نہیں ہے، کل ہے قیامت اور ہم غافل ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کل کا ذکر کر کے ہمیں احتساب کرنے کا، محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم دیکھو، تم غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ قیامت آنے والی ہے، کل ہی قیامت ہے، آج کا دن ختم ہوگا، کل کا دن شروع ہوگا، کل قیامت آ جائے گی۔ تم دیکھو کل کے لیے تم نے کیا پیش کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو 2 مرتبہ ڈرنے کا حکم دیا شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے ڈرنے کا پہلے حکم دیا، پھر اللہ نے احتساب کا حکم دیا کہ کل کے لیے تم نے کیا پیش کیا ہے ذرا غور کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر ہی بہت بڑی بات ہے۔ آج لوگ جرم کیوں کرتے ہیں، برائی کیوں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں، اللہ کے دین سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے۔ اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے لگ جائیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے لگ جائیں، زندگی کا محاسبہ کرنے لگ جائیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں آج کی زندگی میں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے لاپرواہ ہو کر اگر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے، چاہے دن میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، وہ شخص اللہ سے اپنے عمل کو چھپا نہیں سکتا۔ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک ذات ہے، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، اور ایک حاکم اور ایک خالق ہے جو ہماری ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہے، ہر پل ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں تنہائی میں یا اجالے میں، لوگوں کے مجمع میں، اللہ ہر ایک چیز سے باخبر ہے اور اللہ ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ہماری ایک ایک چیز، ایک ایک کیفیت، ایک ایک عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کل قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا وہ ہمارا سارا لکھا چٹھا، ہماری زندگی کے سارے اعمال اللہ کے حضور ہوں گے، ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے عملوں سے باخبر ہے، کچھ بھی اللہ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ کل قیامت ہے، بہت نزدیک ہے، قیامت آنے والی ہے، لہٰذا تم کل کی تیاری کرو۔ اس دنیا میں مگن مت ہو جانا، یہاں ہم تمہیں امتحان کے طور پر بھیجے ہیں۔ یہ زندگی اصل نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ دھوکہ دینے والی ہے، یہ دغا دینے والی ہے۔ یہاں ہم مال اور پونجی جمع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں گھر بار بنگلہ بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہاں کی ساری چیز چھوٹ جاتی ہے جب آدمی موت کے منہ میں جاتا ہے، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، جب آدمی کا اس دنیا سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری کمائی یہیں پر آ جاتی ہے، کچھ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر شے فانی ہے، ہر چیز فانی ہے۔ ہم آگے والی زندگی کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم آگے والی زندگی کی یہاں تیاری کریں۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن انس بن مالک ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة یا رسول اللہ۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، متى الساعة یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہونے والی ہے، قیامت کب آنے والی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا جواب نہیں دیتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، قال ما اعددت لها، اے بندے جو تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا جواب نہیں دیتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے، ما اعددت لها، میں نے کچھ نہیں تیاری کی ہے، ما اعددت، قیامت کے لیے میں نے کچھ نہیں تیاری کی ہے، ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني يحب الله ورسوله، میں نے نماز کو جمع نہیں کیا، میں نے بہت ڈھیر ساری زکوٰۃ نہیں دی ہے، میں بہت ڈھیر سارا روزہ نہیں رکھا ہے،
میں نے بہت سارا زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا، صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، یہ نفلی بات ہو رہی ہے، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہر حال میں، روزہ رمضان کا 1 مہینے کا فرض ہے ادا کرنے حال میں، جس کے مال میں زکوٰۃ ہو اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہاں نفلی بات ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول نفلی نمازیں بہت زیادہ نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول نفلی روزے بہت زیادہ نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول صدقات اور خیرات جو نفلی کیے جاتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں، وَلَكِنِّي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں انت مع من احببت، سنو تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، تم نے بہت سارے مال عبادات نہیں جمع کیے، زیادہ نماز، زیادہ روزے اور زیادہ صدقات تمہارے پاس نہیں ہے، سنو تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر نبی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کا حشر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے اے اللہ ہمارا حشر نبی کے ساتھ ہو، نبی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ لیکن یہاں ٹھہر کر سوال یہ کرنا ہے کہ کیا ہم رسول سے صحیح محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ اور ہم اس بات کا جائزہ لگائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں، صرف دعویٰ ہمارا ہے، حدیث سنائیں گے نبی کی بھی پھر جائیں گے، رسول کی حدیث بتاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نماز بتاتے ہیں، روزہ بتاتے ہیں، حج بتاتے ہیں، صدقہ بتاتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی حدیث بتاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رسول سے محبت کیسی؟ رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی بات آ جائے فوراً ہم اس پر عمل کر جائیں۔ اس حدیث کے راوی کون؟ انس بن مالک۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان لوگوں سے میرا محبت کرنا، مجھے امید ہے کہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میں ان لوگوں جیسا عمل نہ کر بھی پاؤں لیکن ان لوگوں سے میری محبت ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس محبت کی وجہ سے میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ اللہ سے اس کے رسول سے سچی محبت کریں، سچی محبت، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آئے تو اس پر عمل کرنے لگ جائے۔ اللہ کے رسول کے بعد محبت کا معیار ابو بکر ہیں، ان کے بعد محبت کا معیار عمر فاروق ہیں، یہ صحابہ کا بھی ایمان تھا، لیکن ستیہ ناس ان لوگوں کا، ان شیعہ لوگوں کا جو ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، عمر فاروق کو نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں، ان کا مقام گھٹاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کسی کا سب سے زیادہ مقام ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شک اور کوئی کلام نہیں ہے، یہ حدیث بتاتی ہے، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے بعد نمبر آتا ہے تو عمر فاروق ہیں، لیکن شیعہ لوگ مسلمانوں کو بدظن کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور سب سے بڑا مقام کس کو دیتے ہیں؟ حضرت علی کو دیتے ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، ستیہ ناس ان کا۔ لیکن ہمیں ان کے فریب میں نہیں آنا ہے، ہمیں ان کی جھوٹی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کا ہے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہمیں معلوم کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کب ہے، آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا قیامت کب آنے والی ہے؟ نہیں، آپ نے پوچھا تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو ہمیں آج کرنا کیا ہے؟ قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں یہ نہیں جاننا قیامت آنے والی کب ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے لیے ہم پیش کیا کر رہے ہیں، قیامت کے لیے کون سا عمل کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کندھا پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب
او عابر السبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے، جیسے سفر کرنے والا، راستہ چلنے والا زندگی گزارتا ہے، تم دنیا میں اسی طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ترمذی میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں، وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، اپنے آپ کو زندہ مت سمجھو، یہ سمجھو کہ ہم مرنے والے ہیں، ہم قبر والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مرنے والے ہیں، اسی لیے نبی نے کہا کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو ابھی سے، کیونکہ قبر تمہاری منزل ہے، تم مرنے والے ہو، قبر تک تمہیں پہنچنا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو سمجھ لو کہ ہم بھی قبر والے ہیں، ہم بھی اہل قبور میں سے ہیں۔ بخاری کے اندر مزید الفاظ یہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، کہ اگر تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اگر تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ کیا مطلب؟ انتظار نہ کرو عمل کے لیے، تیاری میں لگے رہو، تیاری پہ تیاری کرتے رہو، ہمیشہ تیار رہو، عمل کے اعتبار سے، تیاری کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، قیامت کا استقبال کرنے کے اعتبار سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اعتبار سے ابھی سے دنیا میں تیاری کرتے رہو، صبح اور شام کا انتظار مت کرو، اور بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جان لو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ اللہ نے ہمیں تندرست بنایا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں عافیت دی ہے، ابھی بندگی کر لیں، ابھی عمل کر لیں، ایک وقت آئے گا جب ڈنڈے کے سہارے بوڑھے ہو جائیں گے، ڈنڈے کے سہارے چلیں گے، عبادت کرنے کے لیے سوچیں گے، کر نہیں پائیں گے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آپ قیام اللیل کرنے کی کوشش کریں گے، کر نہیں پائیں گے، آپ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، مسجد آنے تک کی طاقت نہیں ملے گی، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے سوچیں گے، پڑھ نہیں پائیں گے، آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہیں گے، جسم میں اتنی طاقت نہیں ملے گی، ابھی جوان ہے، ابھی توانا ہے، ابھی صحت مند ہے، مرنے سے پہلے اس جوانی کو، اس زندگی کو اور اس صحت مندی کو عافیت سمجھے، غنیمت سمجھے، اور ابھی سے تیاری میں لگ جائے۔ آئیے ایک بڑی عبرتناک حدیث بیان کرتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے بدن پر صرف ایک تہبند ہے۔ آج ہم کتنے گنتی کریں کتنا بدن پہ لباس ہے، حبیب کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدن پہ صرف ایک کپڑا، وہ بھی ازار، نیچے کا حصہ، محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدن پہ صرف ایک کپڑا۔ عمر فاروق بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر صرف ایک کپڑا تھا اور آپ کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پہلو پہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، میں نے گھر میں دیکھا صرف ایک سا جو رکھا ہوا ہے، ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا بنتا ہے، 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو تک آپ کے گھر میں صرف یہی غلہ تھا۔ کمرے میں کونے میں ببول کے کچھ پتے پڑے ہوئے تھے، ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سامان دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، آپ کا گھر بار دیکھتے ہیں، آپ کا سامان دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا، آپ رونے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی آواز سنتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے ابن خطاب تجھے کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول چٹائی کے نشان آپ کے بدن پہ پڑے ہوئے ہیں، اس چٹائی نے آپ کے بدن پہ نشان ڈال دیا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہے؟ یہ چند چیزیں، تھوڑے بہت سامان، اور دیکھیں قیصر و کسریٰ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور، قیصر اور کسریٰ، یہ سپر پاور دو بادشاہ، قیصر و کسریٰ کو دیکھیں، وہ باغات میں، وہ نہروں میں، وہ محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو برگزیدہ ہیں، چنندہ ہیں، اور آپ کے پاس بس یہی کل کائنات،
یہی سامان آپ کے پاس، اسی لیے رونا آ رہا ہے۔ میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، چنندہ برگزیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے عمر سنو، الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولہم الدنیا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہے، دنیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ چھوڑو، رہنے دو محلات، تجارت، گھر بار، بستر، آرام دہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ چیزیں ہمیں آخرت میں ملے؟ اور یہ جو دنیا ہے چھوڑ دو قیصر و کسریٰ کے لیے، چھوڑ دو دنیا داروں کے لیے، چھوڑ دو کافروں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے تو آخرت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے تسلی ہوتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں باغات نہ ملے، محلات نہ ملے، عیش و عشرت نہ ملے، آخرت میں تو یہ چیزیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ نبی رحمت بن کر آئے، کائنات کے نبی بن کر آئے، پوری دنیا کے لیے سب سے عظیم انسان بن کر آئے، عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے گھر میں چند چیزیں، کتنی چیزیں تھیں؟ آپ کے بدن پر ایک کپڑا، صرف ازار، جس کو ہم لوگ لنگی کہتے ہیں، ازار، اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک سا جو، ببول کے کچھ پتے، پانی کا ایک مشکیزہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کل کائنات۔ آپ فیس بک پر، یوٹیوب پر کچھ جھوٹے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، جھوٹا جھوٹا وظیفہ بیان کر کے آپ سے کہتے ہیں اچانک مالدار ہو جاؤ گے، یہ پڑھ لو مالدار ہو جاؤ گے، یہ پڑھ لو چھپر پھاڑ کے دولت آنے لگے گی۔ یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں، یہ جھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں ویوز پانے کے لیے، سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، ویڈیو کے ذریعے کمائی کرنے کے لیے جھوٹی مکاری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چند چیزیں، نبی سے بڑھ کر کون انسان ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ دولت کا انبار نہیں لگ سکتا تھا؟ نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ یہ جو جھوٹی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہتی ہے، ایسا پڑھ لو شادی ہو جائے گی، ایسا پڑھ لو بیوی مل جائے گی، ایسا پڑھ لو اولاد ہو جائے گی، میرے بھائی یہ سب بکواس ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ محنت سے جو کچھ ملے، محنت کریں گے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ بھی دے گا، لیکن محنت کرنے کے باوجود بھی قسمت میں اتنی چیز ملتی ہے جتنا نصیب میں لکھا ہوا رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں ہمارے لیے عیش و عشرت نہیں ہے، عیش والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، یہاں مال جمع کرنے کی فکر نہیں کریں، آخرت میں نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں، آخرت کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے بنگلوں کی بات بتاتا ہوں، محلوں کی بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حدیث کی روشنی میں آپ نے جان لیا۔ آئیے فرعون کا واقعہ بتاتا ہوں۔ فرعون اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر، پھر اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے سورہ دخان کے اندر فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرعون، سورہ دخان، یہ 25ویں پارہ میں ایک سورت ہے، 44 نمبر کی سورت، سورہ الدخان۔ دخان کا معنی دھواں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں بھی ہے۔ یہ جو دخان ہے نا، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، جب قیامت قائم ہونے لگیں گی اس وقت دھواں بھی ظاہر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اسی طریقے سے دھواں بھی نکلے گا۔ آخری وقت میں ایک آگ نکلے گی، تمام لوگوں کو جمع کرے گی حشر کے میدان میں، اس وقت دھواں بھی نکلے گا۔ یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک سورت اس نام سے ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس سورت میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دھواں ظاہر ہوا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کافروں پر، ان لوگوں نے دشمنی کی، حسد کیا، مسلمانوں کو ستایا، نبی کو تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر بد دعا کر دیتے ہیں کافروں کے حق میں، اے اللہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کی دعا منظور اور مقبول کی اور کافروں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ اتنے زیادہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے کہ
کہ ہڈی کھانے پہ مجبور ہو گئے، ہڈی کھانے لگے، کھال کھانے لگے اور مردار کھانے لگے، پریشان ہو گئے، مردار کھانے پہ آ گئے کافر لوگ۔ جب بھوک سے، کمزوری سے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تو آسمان میں کچھ نظر نہیں آتا سوائے دھواں کے۔ یہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے، نظر اٹھا کے دیکھتے تو دھواں دھواں نظر آتا، آسمان نظر ہی نہیں آتا۔ پھر یہ لوگ مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے یہ عذاب ٹال دے، قحط سارے دور کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، لیکن پھر وہی رویہ، پھر وہی دشمنی، وہی عداوت برقرار رہی۔ تو ایک مرتبہ دھواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر ہوا، وہ دھواں قیامت کے قریب بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس سورت کی میں بات کر رہا تھا کہ سورت دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محلات، ان کے عیش و عشرت والی زندگی کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کو سمجھاؤ، اس کو تبلیغ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جن کو تم نے صدیوں سے غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کرو، ان کو میرے حوالے کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ فرعون ایمان نہیں لایا، اس کی سرکشی میں اضافہ ہوا، مزید دشمنی کرنے لگا اور ڈرایا دھمکایا کہ موسیٰ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تکلیف مت دو، بھلے تم ایمان نہ لاؤ، جاؤ تمہارا معاملہ تمہارے حوالے، مجھے تکلیف مت دو۔ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یا رب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، یہ مجرم قوم ہے، یہ ظالم ہے، سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل پڑو، ڈرنا نہیں، دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لوگ تمہیں پیچھے سے دوڑائیں گے، پیچھا کریں گے، تم ڈرنا نہیں، میرے بندوں کو، تم پر جن لوگوں نے ایمان لایا ان کو لے کر راتوں رات نکل پڑو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر راتوں رات نکل پڑتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، فرعونیوں کو پتہ چلتا ہے موسیٰ تو بھاگ گئے، پیچھا کرنے لگے، پیچھا کرتے کرتے قریب ہو گئے، آگے سمندر، موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے جب دیکھتے ہیں آگے سمندر ہے، دریائے نیل، دریائے نیل بعض نے بحر احمر بھی کہا ہے، دریا کے پاس پہنچتے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ چکا ہے، مارے ڈر کے گھبرانے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، پانی پر مارو اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرو، اللہ کی نعمت، اس کی رحمت کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر لاٹھی مارتے ہیں اور جہاں لاٹھی مارتے ہیں وہاں ایک راستہ بن جاتا ہے، خشک راستہ، اور پانی کا ایک کنارہ دائیں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، پانی کا دوسرا کنارہ بائیں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، بیچ میں راستہ بن جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین موسیٰ سے فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ سمندر کو یوں ہی چھوڑ دینا، ایسے ہی چھوڑ دینا اپنی حالت پر، تم گزر جا، سمندر کو کچھ نہیں کرنا، یہ خشک ہے نا، ٹھہرا ہوا ہے نا، تم اسی حالت پہ چھوڑ دو۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو یوں ہی چھوڑ دو، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ جو قوم، یہ جو لشکر پیچھے سے تمہارا پیچھا کر رہا ہے، لوگ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، پیچھا کرنے والے لوگ، یہ لشکر آج ہمیں ہم غرق کرنے والے، اسے ڈبونے والے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اس راستے میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا ان سب کو اللہ تعالی نے پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ نے یہ واقعہ سورہ دخان کے اندر ذکر کیا ہے، ضرور اس کو پڑھیں اور اس سے عبرت لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کتنے سال تک بادشاہت دی، حکومت دی اور صدیوں تک بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا، جو چاہا کیا، خود کو سب سے بڑا، کائنات کا سب سے بڑا حاکم مانتا تھا، خداؤں میں سب سے خدا مانتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے
جب پکڑ آئی، اس کا وقت اجل آیا، موت کا فرشتہ اس کے لیے بھیج دیا گیا، کوئی بچا نہیں سکا۔ جب ڈوبنے لگا، ایمان لا رہا تھا کہ میں اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن جب عذاب آ جائے تو پھر ایمان مفید نہیں ہوتا ہے، توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ذکر کیا ہے۔ آگے چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 25 میں، 26 میں، 27 میں، 28 میں، 29 میں فرعون کی عیش و عشرت والی زندگی کو بیان کیا۔ ایک طرف ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، کائنات کی عظیم ہستی، لیکن زندگی کتنی سادہ، گھر میں کتنے معمولی سامان۔ دوسری طرف یہ فرعون دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، کم ترکوا من جنات وعیون، فرعون نے اپنے پیچھے کتنے جنات، کتنے باغات چھوڑے، ہرے بھرے باغات چھوڑے، اور کتنے چشمے، عیون، کتنے چشمے اپنے پیچھے چھوڑے، نہریں، چشمے، باغات، ان سب کو چھوڑ کر دریا برد ہوا، غرقاب کر دیا گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور کتنی لہلہاتیاں کھیتیوں کو چھوڑا ہے، اور کتنے جو ہے راحت بخش ٹھکانے، ان کے جو محلات تھے، ایئر کنڈیشن محلات، بنگلے تھے، ان بنگلوں کو چھوڑا ہے، ہری بھری کھیتیوں کو چھوڑا ہے، اور کیا وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور ان تمام نعمتوں کو چھوڑ کر غرقاب ہوا جن نعمتوں میں وہ پل رہے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ان نعمتوں کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے اس کے ساتھ وہی کیا جو ہم نے کہا تھا، جو ہم نے وعدہ کیا تھا فرعون کے ساتھ، وہی ہوا، اور ہم نے ان چیزوں کے وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ یہ جو محلات تھے، باغات تھے، کھیتیاں تھیں، ایئر کنڈیشن گھر تھے، ان تمام چیزوں کا مالک اور وارث ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا، ظالم قوم کو ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نشان عبرت بنا دیا، اور اس کے بدلے ہم دوسری قوم کو لائے، اور ان دولتوں کو، ان مال و اسباب کو ہم نے اس دوسری قوم کو وارث بنا دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، یہ جو فرعون ہلاک ہوا، فرعون کا لشکر ہلاک ہوا، اس پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کوئی نہیں رویا۔ کیوں؟ یہ ظالم لوگ تھے، یہ بدبخت تھے، بدنصیب تھے، دنیا میں ظالم ترین لوگ تھے، انسانوں پر قہر نازل کرنے والے، انسانوں کو ستانے اور پریشان کرنے والے تھے، اس لیے زمین میں کوئی نہیں رویا، آسمان والوں میں کوئی نہیں رویا۔ وما كانوا منذرین، اور اس کو مہلت تک نہیں دی گئی۔ اللہ کا جب عذاب بھیج دیا گیا، مہلت نہیں ملی، کیونکہ یہ اتنے ظلم میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ اب یہ توبہ کرنے کا ان کے اندر امکان نہیں تھا، وہ توبہ کی طرف واپس نہیں آ سکتے تھے، ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب متعین کر دیا، عذاب بھیج دیا، اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرقاب کر دیا۔ ذرا اندازہ لگائیں کتنی عالی شان زندگی تھی فرعون اور آل فرعون کی، کتنے اچھے باغات میں، کھیتیوں میں، محلات میں، تجارت میں، نہروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں یہیں فنا کر دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کیا فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ بات راضی کرنے والی، خوش کرنے والی نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے، اور یہ دنیا کی نعمتیں کافروں کے لیے، ہمارے لیے دنیا نہیں آخرت ہے، ہم آخرت میں یہ چیزیں لے لیں گے، باغات لے لیں گے، محلات لے لیں گے، نعمتیں لے لیں گے، ہمارے لیے آخرت ہے اور کافروں کے لیے دنیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ جو زندگی ہے اور اس زندگی کے جو اسباب اور آسانیاں ہیں، یہ محض زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ جو کچھ ہمیں مل جائے قناعت کے ساتھ ہم زندگی گزار لیں، اصل آنے والی زندگی کی فکر کریں، اصل آنے والی زندگی کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہاں اگر ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں برائی سے، شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے، کفر سے، معصیت سے، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، آگے ہم کامیاب ہونے والے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جو اپنے رب کا گنگان کرتا ہے، اپنے رب کا نام لیتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی،
جو اپنے رب کا نام لیتا ہے اور اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہم دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے، جبکہ دنیا ہمارے لیے اصل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اصل کیا ہے؟ آخرت کی دنیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے جو آنے والی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر والی جگہ ہے، ابقا ہمیشہ رہنے والی ہے، بقا والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جو اصل زندگی ہے آخرت ہے، جو باقی رہنے والی ہے آخرت ہے، جہاں اصل عیش ہے وہ آخرت ہے، جہاں اصل نعمت ہے وہ آخرت ہے، جہاں اصل ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو جائے گا، نیا سال آ جائے گا، یہ سال ختم ہو جائے گا، نئی زندگی میں نئے سال میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ نیا سال آتے آتے زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، اور یوں بھی دنیا تمام ہو جائے گی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا قیامت قائم کر دی جائے گی، اللہ حساب و کتاب لے گا، اور جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، جو خواہش کرے گا، جو تمنا کرے گا، جنت میں وہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ اور جو آدمی جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اسے گھسیٹ کر، دھکیل کر، اور اس کو جو ہے مار مار کر نہوا کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا، جہاں کبھی وہ آرام نہیں پائے گا، ہمیشہ تکلیف، مصیبت، پریشانی جھیلتا رہے گا، اور جہنم میں تکلیفیں برداشت کرتا رہے گا۔ کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ لیکن جو جنت میں جائیں گی ہمیشہ عیش میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے، جوان رہیں گے، کڑیل زبان رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے 33 سال کا جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، 33 سال کا کڑیل جوان بن کر ہم جنت میں رہیں گے، اور جو نعمت اللہ سے طلب کریں گے، جو مانگیں گے، جو خواہش کریں گے، وہ ساری نعمتیں ہمیں جنت میں ملیں گی۔ اس لیے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، زندگی فانی ہے، ہم اس دنیا میں عمل کے لیے آئے ہیں، اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر کسی کو چاہیے آگے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں سوچتا رہے، اس کے بارے میں خیال کرتا رہے، اس کے بارے میں دیکھتا رہے، غور و فکر کرتا رہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے اس پیغام کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں گے، ہمیشہ سوچتے رہیں گے کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ کل تو قیامت ہے، کل تو موت ہے، کل تو آخرت ہے، کل تو ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ کل کے لیے ہم نے کیا بچایا ہے، کل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی وہاں پائیں گے، جو کچھ کھیتی کریں گے وہی کاٹیں گے، جیسا یہاں عمل ہوگا ویسا وہاں پہ ہمیں بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے بھول میں، انجانے میں جو کچھ بھی غلطی کی ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، سراپا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رحم سے، کرم سے، فضل سے، لطف و عنایات سے ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہماری تقصیر کو معاف کر دے، عبادتوں کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ اس دنیا میں آخرت کی تیاری کی ہمیں فکر عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری سوچ کو بدل دے، دنیاوی سوچ کو بدل دے، آخرت کی سوچ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو سیقل کر دے، ہمارے ایمان کو جلا بخش دے۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کے اندر حرارت، قوت اور طاقت دے، ہمیں توحید سالم دے۔ اے اللہ، وہ توحید جس کا تو مطالبہ کرتا ہے، اسی توحید کو ہمارے سینے میں پیوست کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔